بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل اسلام کی دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین زیوکار، آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق وارد ہونے والی تمام احادیث کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کس جنت میں رہتے تھے، کہاں سے آئے، جنت سے کیوں نکالے گئے، اور مٹی کہاں سے اٹھائی گئی، اور وہ کون سا فرشتہ تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کیا، اور چھینک کا آغاز کیسے ہوا۔ ان تمام باتوں کا ذکر آج کی اس گفتگو میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سے ایک مٹھی بھر مٹی کو لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ و سفید اور سیاہ اور درمیانے درجے کے ہیں، اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ یہی روایت دوسرے طریق سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد و ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اور صدی نے ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو مجھ میں کمی نہ کر، مجھے عیب ناک نہ کر۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سارا واقعہ رکھا کہ یا اللہ، اس نے تیری پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے پناہ پیش کی، ویسے ہی زمین نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی کہا، تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے بھی اسے پناہ دے دی، اور واپسی پہ اللہ کی بارگاہ میں وہی واقعہ دہرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتہ کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی، تو موت کے فرشتے نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ پھر آپ نے سرخ و سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی اوپر لے کر گئے، اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے کرتے ہوئے گر جانا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 40 سال کا عرصہ جمعے کے دن کے برابر تھا۔ الغرض اس کے برابر سے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے ڈھانچے کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا کرتا۔ وہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتا، اس کو مارتا، تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی، جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھنکھناتی ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے ہی آدم علیہ السلام کو بنایا، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، من صلصال کالفخار۔ شیطان جب بھی گزرتا تو وہ اس ڈھانچے کو مارتا تو اس کے جسم سے پیدا ہونے والی آواز سے وہ گھبرایا کرتا تھا۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو اس نے کہا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جب بھی پاس سے گزرتا تو اسے اندر سے آواز آتی تو وہ کہتا کہ یہ اہم کام کے لیے پیدا ہونے والا ہے۔ الغرض ابلیس اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا کہ تو نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ پھر شیطان اس کے منہ سے داخل ہوا، یعنی ڈھانچے کے منہ سے داخل ہوا اور پاخانے کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے، یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم سے کہا الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا رحیمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، کہ انسان کو پیدا کیا گیا مگر جلد بازی سے۔ اس پہلی چھینک اور اس کے بدلے میں سکھائے جانے والے الفاظ کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا برحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حافظ ابو بکر البزار اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے رب نے کہا اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چھینک کے وقت ادا کیے جانے والے الفاظ کس نے سکھائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا کہ یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھائے اور فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے آدم، ان سے بات چیت کرو، ان کو دیکھو، غور کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا
تو فرشتوں نے جواباً کہا اور تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ تیرا تحفہ اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا میری اولاد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام پیدا کرنے والی اولاد اللہ کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور و چمک تھی۔ ان میں سے ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، میرے مولا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے تاکہ اس کے 100 سال پورے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر ابھی 40 سال باقی نہیں ہے کیا؟ فرشتے نے کہا، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور آپ کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ الغرض آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے فرشتوں کو معین کر دیا تاکہ آدم اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھول کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسی مضمون کو امام ترمذی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے وہ تمام روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی، اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئی۔ عرض کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے ہے، امتوں کے آخر میں سے ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ عرض کی، اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی؟ کہا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے تاکہ اس کے 100 سال پورے ہو جائیں۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور ان کی اولاد نے بھی انکار کر دیا۔ الغرض آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ بس اسی دن سے لکھنے اور گواہ قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کیں تو ان میں کوڑی، پھل بہرے، اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکریہ ادا کریں، اس لیے ان کو اس حال میں رکھا ہے۔ اسی بات کو حضرت ابو درداء بھی روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں طرف سے جہنم والوں کو نکالا، ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا۔
ان میں سے کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس لیے نہیں بنایا کہ تاکہ یہ لوگ میرا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ آخر میں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا فرشتہ تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کیا اور ان کو انعام میں کیا ملا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، اور اس بات کو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، تو انعاماً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ ان کی پیشانی پر قرآن پاک کو لکھ دیا۔ حاضرین عزیز وقار، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ وہ کون سی جنت تھی، کہاں تھی، جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔